ہمارے دیگر بزرگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں سیرت کے بارے میں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، اردو میں بہت زیادہ اچھی کتابیں ہیں سیرت کے بارے میں. تو ان میں جو بنیادی کتابوں میں سے جنہیں ہم ریفرنس بک کہہ سکتے ہیں یا حوالہ جاتی کتاب کہہ سکتے ہیں، جو ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں، جو بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے ایک بہترین کتاب ہے، اس کا نام ہے رحمت للعالمین، اور اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے مولانا قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی. آپ 1930 میں آپ نے وفات پائی، آپ سیشن جج تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بہت ساری، ایک باقاعدہ باب بنایا ہے انہوں نے، جو کیا کہتے ہیں رحمت للعالمین کا صفحہ نمبر 357، وہاں سے 4 یا 5 صفحے پر، چونکہ وہ سیشن جج تھے، قانون دان تھے، انہیں پتہ تھا کہ کون سی چیز کہاں سے اور کیسے ثابت کرنی ہے. ایک ہوتا ہے نا عام بندے کا لکھنا، ایک ہوتا ہے کسی ماہر وکیل کا یا ماہر قانون دان کا لکھنا. تو قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 357 سے لے کر آگے 5 صفحات پر ایک باب باندھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت ازدواج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ سیشن جج تھے، اور اس زمانے کے سیشن جج تھے جب شاید لوگوں نے تصور بھی نہ کیا ہو. آپ نے قانونی طور پر، اور سبحان اللہ اس کا جب عربی میں ترجمہ ہوتا، آپ اللہ پر یقین کریں، ہم جب ملتے ہوتے تو کہتے ہیں یار اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے، اللہ اس بندے کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، کہ ہم علمی لحاظ سے تو بحث کر سکتے تھے لیکن قانونی طور پر کبھی کبھی ہمارے اندر رکاوٹ آ جاتی تھی. انہوں نے سارے مسائل ہی حل کر دیے ہیں. ان میں سے میں 2 یا 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کی، اس کی حکمتیں کیا تھی؟ کیونکہ انبیاء کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ تو بولتے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مثلا پہلا نکاح سیدہ صفیہ سے جو آپ کا نکاح ہوا نا، یہ بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی، یہود تھی. ہوتا یہ تھا نا کہ جتنے یہودی تھے نا ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے رہتے تھے، کبھی کھل کر کبھی چھپ کر سازشیں کرتے تھے. جب سیدہ صفیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا، تو ان کا جو قبیلہ تھا، ان کے والد قبیلہ کے سردار تھے، حیی نام تھا. انہوں لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے نام نے کہا نہیں یار، مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میری بیٹی ان کے نبی کے ساتھ شادی ہو کر گئی ہے، میں اور ان کے خلاف کسی سازش کا حصہ بنوں. کتنی بڑی حکمت ہے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی وجہ سے ایک پورا قبیلہ جو مضبوط ترین قبیلہ تھا ہر لحاظ سے تابع ہو گیا. دوسری مثال سیدہ ام حبیبہ، یہ سیدنا معاویہ کی بہن ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. اب ان کے ساتھ جب نکاح ہوا نا، ایک بات یاد رکھیں، ابو سفیان کمانڈر تھے، اپنی قوم کو لیڈ کرنے والے تھے، اپنی قوم کے قائد تھے. جو قائد ہوتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جو دلیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا وصف بھی بڑا ہوتا ہے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قوم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ ذل لوگ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. ان کے نزدیک وقتی مصلحت ہوتی ہے، بڑی مصلحتیں کبھی ان کے سامنے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ابو سفیان اپنی قوم کے قائد تھے. اچھا پھر پورے قریش کے 12 قبیلوں کا ایک خاص جھنڈا تھا جو ابو سفیان کے گھر رکھا رہتا تھا. ان سب نے حرم میں بیٹھ کر وعدہ کیا ہوتا تھا ابو سفیان جب بھی یہ جھنڈا باہر نکالیں گے ہم سب کے اوپر واجب اور لازم ہوگا، ہم اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر ابو سفیان جس کے خلاف کہیں گے ہم اس کے خلاف لڑیں گے. ابو سفیان جس کے خلاف کہیں گے ہم اس کے خلاف کیا کریں گے؟ لڑیں گے. اچھا اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جنگ احد، جنگ حمراء الاسد اور غزوہ خندق میں ابو سفیان نے قریش کو لیڈ کیا ہے. جنگ احد میں سب سے زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا. اب جب سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو عجیب بات ہوئی، پتہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا آج کے بعد یہ جھنڈا میں نے مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اس کے کچھ عرصے بعد اللہ نے توفیق دی، خود بھی مسلمان ہو گئے. کتنی بڑی حکمت تھی. اچھا چلے آپ کو ایک اور مثال، ٹھیک ہے نا. رحمت اللہ عالمین نے عجیب بات لکھی ہے کہ سیدہ جویریہ آپ کا نام برہ تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح نام بدلا کرنا جویریہ رکھا. سید جویری کا جو خاندان تھا نا ان کا اس کا نام تھا بن المستلق. سید جویری کا جو خاندان تھا اس کا نام کیا تھا؟ بن المستلق. اچھا بن المستلق پتہ ہے عربوں میں کس بات پر مشہور تھے؟ بن المستلق باقاعدہ فخر کرتے تھے اور اس بات میں مشہور تھے کہ ہم سے بڑا ڈاکو اور کوئی نہیں ہے. ہم سے بڑا ڈاکو اور کوئی نہیں ہے. کہتے ہوتے تھے جس بندے نے سفر کیا اور بنو مستلق کے علاقے سے امن والا گزر گیا نا، ڈھاکہ نہیں پڑا، تو لوگ باقاعدہ آ کر اس کا ماتھا چومتے ہوتے تھے. اب اس کی ایک مثال لے لینا. ایک بندہ کہے کہ جو کوٹا میں اسمی سی این جی تھا وہاں سے میں نے گاڑی گزاری ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو عمران بھائی اس کا ماتھا چوم لیں گے. ہاں جی. کوٹا کی روڈ پر کیا کہتا ہے، میں نے تریکھیاں سے لے کر یہاں تک سفر کیا، میرا قطعاً کسی لحاظ سے کوئی نقصان، وہ بندہ یقین مانے ولی ثابت ہوگا. وہ خود تو ولی ہوگا، اس کی گاڑی بھی ولی بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یار یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے، بنو مستلق جہاں رہتے ہیں وہاں سے گزر گیا، اسے کسی نے لوٹا نہیں ہے. اچھا یہ جو حضرت جویریہ کا والد تھا نا، حضرت جویریہ کا والد یہ پتہ کیا کرتا تھا؟ یہ خود تو بیٹھا رہتا تھا، اس کے نیچے 4 خاندان تھے، بڑے بڑے 4 قبیلے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی جاؤ فلاں علاقے میں ڈاکے مار کر لاؤ، پیسے مجھے دو. تو مسلمانوں کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو اس نے تنگ کیا تھا. اب اللہ کا غیبی نظام، اللہ نے حضرت جویریہ کے بھائی کو اسلام کی توفیق دی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کچھ عرصے بعد ان کے خاندان نے ایک ڈکیتی کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لئے سب کو پکڑ کر لیا. مسلمان گئے ان کے 250 بندوں کو پکڑ، جو 250 بڑے ڈاکو تھے سب کو لا کر باندھ دیا. 250 بڑے ڈاکوں کو لا کر باندھ دیا. اچھا اب وہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام حضرت بکر نے مشورہ دیا کہ چونکہ یہ آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کو باندھ کر رکھنا اچھا نہیں ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دی، تو سب کو چھوڑ دیا. اب وہ جتنے لوگ تھے نا وہ مسلمانوں کے اچھے سلوک سے متاثر ہوئے. جو 250 بڑے ڈاکو تھے نا سب نے جا کر اسلام قبول کر لیا. ایک نکاح کی کتنی بڑی حکمتیں اور اچھے اخلاق، اچھا طریقہ. ہمارا طرز عمل اچھا نہیں ہوتا، ہم کیا کرتے بڑی سے بڑی برائی کو روک بھی نہیں سکتے بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھانے کا باعث بن جاتے ہیں. ہمارے طرز عمل، ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے بھونڈے طریقے سے اچھا کام ہم کرتے ہیں کہ اچھائی کا خیال ہی دل سے نکل جاتا ہے. حضرت جویری کے ساتھ نکاح ہوا تو سارے کہتے تھے کہ جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے مبارک اور کوئی نہیں ثابت ہوا. اسی طرح حضرت زینب بنت جحش تھی. انبیاء آتے ہیں بری رسمیں مٹانے کے لیے. عرب میں رواج تھا منہ بولے بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں یار منہ بولا بیٹا جو ہے نا یہ بھی اصلی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ منہ بولے بیٹھے تھے حضرت زید، ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا. انہوں نے جب طلاق دے دی تو کیا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ بہت بڑی گندی رسم تھی، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے تھے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح تھے سارے حکمت والے تھے، اللہ کے حکم سے ہوئے تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے فضائل بیان کرنے. ایک بات